اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین و محترم، انسان اللہ کی اشرف المخلوقات ہے اور انسان وہ مخلوق خدا ہے جس پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ناز فرمایا ہے، اور یہ خلیفہ فی الارض ہے۔ اتنی مخلوقات ہونے کے باوجود اللہ پاک نے اپنی نیابت کے لیے انسان کی تخلیق کی اور انسان کو اپنا نائب مقرر کیا، اور اپنی تمام صفات جو ہیں وہ ساری کی ساری ابن آدم اور آدم علیہ السلام کو عطا کی۔ اب انسان ظاہر اور باطن دو وجودوں پہ مشتمل ہے، اور جیسے انسان کا ظاہری وجود ہے ایسے ہی انسان کا ایک باطنی وجود ہے۔ اور ظاہری وجود جیسے ہم اس کو پالتے ہیں، اس کی نگہداشت کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، ایسے ہی صاحبان انسان کے باطن کا ایک وجود ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے۔ ایک نفس ہے، ایک روح ہے، اور یہ اللہ کی وہ خوبصورت تخلیق ہے جس کو اللہ نے آسمان تکوین کا لقب دیا ہے کہ ایسی خوبصورت تخلیق ہے کہ جس کو اللہ نے آسمان بولا ہے وہ کتنی خوبصورت اور کتنی باکمال ہوگی۔ اب جیسے انسان کے ظاہر کے وجود آگ پانی مٹی ہوا سے بنا ہے، اسی طرح انسان کا جو باطن کا وجود ہے، جو روح ہے، وہ اللہ کے نور سے تخلیق ہے۔ انسان کے جیسے نفس کی خوراک ہم جیسے ظاہری وجود کی خوراک لیتے ہیں، ایسے ہی انسان کے نفس کی خوراک بھی ہے۔ اب یہ بڑا ایک عجیب سا گورکھ دھندا ہے انسان کے وجود کے اندر کہ انسان کا ظاہری وجود آگ پانی مٹی ہوا کا بنا ہے، اس آگ پانی مٹی ہوا کی ہی خوراک ہے، لیکن انسان جس اس ظاہری عنصر سے بنا ہے اسی طرح اس کی ظاہری وجود کے جو عناصر ہیں، ان تمام عناصر کے ساتھ جو خصلت نکلتی ہے، حرص، شہوت، غصہ، تکبر، ان چاروں عنصروں سے چاریں نفس کی خوراکیں ہیں، یعنی آگ، غصہ، ہوا، شہوت، پانی، تکبر، اور یہ جو چار اربع عناصر ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، مٹی سے لالچ اور طمع، حرص پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ نفس کی خوراک ہے، حرص، شہوت، غصہ، تکبر۔ جیسے انسان کے نفس کی خوراک ہے ایسے ہی انسان کے اندر جو روح ہے اس روح کی خوراک ہے۔ ہم ظاہری اس نفس کی خوراک کو تو بخوبی جانتے ہیں، لیکن ہمیں روح سے آشنائی نہیں ہے، روح سے واقفیت نہیں ہے، روح تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہم نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن جیسے انسان کا ظاہری وجود ہے ایسے انسان کا باطنی وجود ہے، جیسے انسان کے ظاہری وجود کی خوراک ہے ایسے ہی انسان کے باطنی وجود کی خوراک ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ رحمان ظاہری وجود کو پالتا ہے اور رحیم انسان کے باطن کے وجود کو، روح کو پالتا ہے۔ اب یہ فلسفہ نفس اور فلسفہ روح مختلف سلاسل کے درمیان مختلف حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ ہم چونکہ سلطان العارفین برہم واصرین 5ویں سلطان الفقر حضرت ساقی سلطان باہو لجپال آپ سرکار کی تعلیمات کے ریفرنس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ انسان کا جو ظاہری یہ وجود ہے اس کی نفس کی خوراک حرص، شہوت، غصہ، تکبر ہے، یعنی تمام چاروں عنصروں سے چاریں خوراکیں پوری ہوتی ہیں۔ اب جب تک نفس پاک نہیں ہوتا، نفس حرص، شہوت اور غصہ، تکبر انہی سے اپنی خوراک کو حاصل کرے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا ذرائع نہیں ہے۔ یہ انسان کے وجود جو ظاہری وجود ہے اس سے انسان ظاہری خوراک حاصل کرتا ہے، لیکن روح کی جو اصل خوراک ہے
وہ جیسے یہ 4 خوراکیں روح کی ہیں، ایسے ہی نفس کی ہیں، ایسے ہی 4 خوراکیں روح کی بھی ہیں: حسن، آواز، خوشبو اور ذکر الہی۔ یہ 4 خوراکیں روح کی ہیں۔ یعنی انسان جب کوئی خوبصورت آواز سنتا ہے، داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ جب داؤد علیہ السلام کوئی کلام پڑھتے تھے تو پرندے بھی رک کے آپ کی آواز سنتے تھے، اتنی خوبصورت آواز اللہ پاک نے آپ کو عطا کی تھی۔ جب ہمارے ہاں کوئی نعت خواں حضرات کوئی ایسا کلام پڑھتے ہیں اور کسی پرسوز آواز سے پڑھتے ہیں تو بڑے ایسے لوگ ہیں جن سے وہ مستفید ہوتے ہیں، جس کو سن کے انسان کے دل وجد کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ ایسی خوبصورت آواز جو انسان کی روح کو معطر اور تازہ کر دیتی ہے۔ یہ آواز سن کے جیسے خاندان چشت میں قوالی اور سماع کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے تاکہ وہ سن کے انسان کے روح کو خوراک دی جائے، اور یہی آواز، یہی سوز انسان کی روح کو ایسا وجد کی کیفیت میں انتاری کرتا ہے کہ جب نفس کی خوراک انسان کی چھوٹ جاتی ہے، جب نفس خوراک کسی اور ذرائع سے نہیں لیتا تو پھر یہ حرص، شہوت اور غصہ اور تکبر سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ لیکن روح کی خوراک اس سے برعکس ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ وہ آغاز میں مجازی خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن پھر مجازی سے حقیقت جب انسان کو نصیب ہوتی ہے تو پھر یہ ظاہری جو چیزیں ہیں، جو مادی جو چیزیں ہیں، مادی صورتیں ہیں، یہ ساری صورتیں بہت ہیج ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کی نورانیت اور اللہ کا نور اور اللہ کی وحدانیت انسان کے وجود پہ جلوہ گر ہوتی ہے تو پھر انسان باقی ساری چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ جلوہ خداوندی، وہ جس مقصد کے لیے انسان کو تخلیق کیا گیا، جس مقصد کے لیے انسان کی اس دنیا میں آمد ہوئی، اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے انسان کی روح کی تخلیق کی ہے۔ جیسے روح زندہ ہے، کوئی بھی زندہ چیز خوراک کا مطالبہ کرتی ہے، ایسے ہی روح جب زندہ ہے تو روح کی خوراک جو ہے وہ حسن ہے، وہ خوبصورتی ہے، وہ کائنات کی خوبصورتی، یہ ساری خوبصورتی جو ہم اس ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں صاحبان، یہ خوبصورتی انسان کی روح کی خوراک ہے۔ لیکن جو انسان کی روح معطر اور پاک ہوتی جاتی ہے تو انسان کی جو خوراک ہے وہ اور زیادہ نفیس، اور زیادہ پاک اور زیادہ مطہر ہوتی جاتی ہے۔ اور یہ حسن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، آواز بھی ہے اور ذکر الہی بھی ہے۔ لیکن ابھی ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون نہیں پہنچتا، ابھی ہم اللہ کا نام لیں تو ہمیں اس کی تسکین نہیں پہنچتی۔ کیوں کہ ابھی ہمارے نفس جو ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں لیکن نفس ہمارا اس لذت سے آشنا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کہ اگر ہم املی کا نام لیں تو انسان کا نفس اس لذت سے آگاہ ہے تو وہ نام سن کے اس کے وجود کے اندر اس کا ذائقہ اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے اور انسان کے وجود پہ اثر اندازی نہ ہو؟ کیونکہ ہمارا نفس اس چیز سے آگاہی نہیں ہے، اس لذت سے آگاہی نہیں ہے، آشنائی نہیں ہے۔ یہ جب تک انسان کے ظاہری وجود کے ساتھ ساتھ انسان کے باطن کے وجود کی بھی انسان کو خبر نہ ہو، اس کا پتہ نہ چلے، اس کی خوراک کا پتہ نہ چلے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر روح انسان کے وجود کی نفس کی خوراک لیتی ہے، اور انسان جیسے ہم عام معاشرے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی تو روح ہی مردہ ہو گئی ہے۔ نفس نے خوراک تو لینی ہے، جب اس کو حسن، آواز، خوشبو اور ذکر الہی، یہ 4 چیزیں، یہ خوشبو کسی ظاہری خوشبو کی بات نہیں، یہ ظاہری خوشبو تو ہم لگاتے ہیں، سرکار مدینہ کی سنت ہے خوشبو لگانا، لیکن صاحبان یہ خوشبو کسی اور جہان کی بات ہے۔ یہ اسی جہان میں رہ کے ان روحوں کی خوشبو ہے، ان پاک ارواح کی خوشبو ہے جو انسان کے قلب پہ نزول کرتی ہیں۔ جب وہ نازل ہوتی ہیں تو انسان کی وہ معطر، انسان کی روح ایسی مست ہوتی ہے، ایسے لطائف میں گم ہو جاتی ہے کہ کسی چیز کی خبر ہی نہیں رہتی۔ یہ ظاہری جو خوشبوئیں ہیں یہ بہت چھوٹی سی ہیں، بہت نہ ہونے کے مترادف ہیں، لیکن جب انسان کو اللہ اور اس کے پاک بندوں اور نیک ارواح جو ہیں، صاحبان یاد رکھیے گا، جیسے انسان کا ظاہری وجود اس کے نام، اس کی شکل و صورت سے پہچانا جاتا ہے، لیکن روحانی لوگ جو ہیں، جو روحانی وجود رکھتے ہیں، ان کی پہچان نور اور خوشبو سے ہوتی ہے۔
اسی لیے یہ خوراکیں انسان کے روح کی خوراک ہے۔ اب جب انسان روح کو خوراک نہیں دے گا تو پھر خوراک نے زندہ رہنے کے لیے، روح نے زندہ رہنے کے لیے کسی خوراک کی تو ضرورت اس کو درکار ہے، تو پھر وہ کیا کرتی ہے؟ پھر وہ نفس سے خوراک لیتی ہے۔ جب نفس انسان کو وہ خوراک دیتا ہے، روح کو وہ خوراک دیتا ہے، تو روح گندی خوراک کھا کے حرص، شہوت، غصہ، تکبر، انا، لالچ، طمع، حرص، ان ساری چیزوں کی جو خوراک جو نفس سے وہ لیتی ہے زندہ رہنے کے لیے، تو پھر صاحبان وہ روح کے اندر مردگی چھا جاتی ہے۔ روح کے اندر، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جب روح کو زندہ رہنے کے لیے نفس سے خوراک لینی پڑے گی صاحبان، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر روح مردہ ہو جائے گی۔ علامہ صاحب نے اسی چیز سے کہا، یہ رزق حلال اور حرام بظاہر کی بات ہے، لیکن اصل وہ حرام ہے۔ روح کے لیے نفس کی خوراک حرام ہے، لیکن زندہ رہنے کے لیے پھر وہ جب نفس سے خوراک لیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ روح مردہ ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں اپنے وجود کے نہ قرآن کا لذت آتی ہے، نہ ہمیں کسی ذکر و اذکار کی لذت آتی ہے، نہ خوشبو کی لذت آتی ہے، نہ کائنات اور اللہ کے اسم اور اس کی ذات کی خوبصورتی ہمارے وجود کو پہ اثر انداز نہیں ہوتی صاحبان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ روح مردہ ہو گئی ہے۔ لیکن جب صاحبان کوئی کامل مرشد انسان کے وجود پہ نگاہ فرماتے ہیں تو پھر انسان کا جب نفس پاک ہوتا ہے تو پھر نفس زندہ ہو جاتا ہے۔ ویسے یعنی خواہشات کے ساتھ لپٹا ہوتا ہے، خواہشات کے گند، خواہشات کی گندگی کے ساتھ ایسے لپٹا ہوتا ہے کہ اس کو کسی پاکیزگی کی اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن جب نفس پاک ہوتا ہے تو پھر زندہ رہنے کے لیے وہ روح کو خوراک دیتا ہے۔ وہ حسن، آواز، خوشبو اور ذکر الہی، یہ چار خوراکیں روح کی جب انسان کو ملتی ہیں، پھر نفس زندہ رہنے کے لیے روح سے خوراک لیتا ہے۔ جب نفس روح سے خوراک لیتا ہے تو پھر نفس بھی اسی روح کی طرح جو اللہ پاک نے انسان کے وجود میں داخل کی ہوئی ہے، نفس بھی اسی روح کی طرح معطر اور پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا ہے، قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی حاصل کی۔ یعنی پاکیزگی جب تک نہیں ملے گی انسان فلاح میں نہیں آئے گا۔ گندگی، غلاظت، نجاست، وہ خواہشات کی صورت میں ہو، وہ ظاہری صورت میں ہو، وہ باطنی صورت میں ہو، جب تک انسان ظاہر اور باطن سے پاک نہیں ہوگا صاحبان، تب تک اللہ کی بندگی کے لائق نہیں ہوگا۔ اور جب انسان ظاہر اور باطن سے پاک ہوگا تب ہی اللہ کی عبدیت اور اللہ کے ذکر کے لائق ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نفس اور اپنی روح کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔